السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھیے۔ یہ آیت مکہ کے مشرکین اور یہود مدینہ کو خطاب کرتی ہے جو قرآن کی صداقت سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس جیسے صورت بنا کر تم بھی لا کر دکھا دو۔ یہ ایک زبردست عقلی اور فصیح چیلنج ہے۔ ریبن کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں ریبن کا مطلب صرف شک نہیں ہے بلکہ ایسا شک جس میں بدگمانی، تردید اور عناد شامل ہے۔ یعنی اگر تم قرآن کے متعلق اپنے دل میں کچھ خلش رکھتے ہو تو دلیل پیش کرو۔ نزلنا علی عبدنا، اس کا بھی مفہوم سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں عبدنا یعنی بندہ فرمایا۔ یہ محبت اور فضیلت کا انداز ہے۔ گویا قرآن اللہ کے خاص بندے پر نازل ہوا ہے جسے ہر قسم کی سچائی، امانت اور دیانت کے لیے چنا گیا تھا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ چیلنج ہے۔ اگر یہ قرآن انسانی کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو، تمہارے پاس بھی تو فصاحت و بلاغت ہے، پھر تم بھی جیسی صورت کیوں نہیں لا سکتے؟ یہ چیلنج صرف ایک یا دو صورتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ کئی مراحل میں دہرایا گیا ہے۔ پوری کتاب جیسے کلام لانے کا چیلنج دیا گیا، وہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 88 میں بیان ہے۔ 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا گیا، سورۃ الہود آیت نمبر 13 میں اس کا بیان ہے۔ صرف ایک صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا، وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں اس کا ذکر ہے، لیکن کسی بھی چیلنج کا وہ جواب نہ دے سکے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، یعنی اپنے سارے ماہرین زبان، فصحاء، شعراء، کاہن یا جنات تک کو بلا لو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو چاہو مدد مانگ لو، مگر قرآن جیسے قرآن نہیں بنا سکو گے کتاب۔ قرآن کا معجزہ ہونا، یہ آیت قرآن کے اعجاز پر ثابت دلیل کرتی ہے۔ قرآن فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہے۔ اس کا انداز، پیغام، اسلوب، تاثیر، پیشن گوئیاں اور قوانین کے ہر پہلو سے انسان عاجز ہے۔ عرب جو عربی زبان بولنے میں ماہر تھے وہ بھی اس کی مثال لانے سے قاصر رہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق اور پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن بھیجا گیا۔ یہ شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ اس چیلنج کا بھی جواب دے، اور کوئی آج تک نہ دے سکا۔ مومن کے لیے یہ آیت یقین، فخر و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا اعجاز قیامت تک باقی رہے گا، کوئی جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے یقین اور قرآن کے فہم کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن وافتح علینا فتوح العارفین وثبتنا علی الایمان وارزقنا فہم کتابک والعمل به فی اللیل والنہار آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، اس چیلنج کا نتیجہ ہے جو پچھلی آیت میں دیا گیا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت کا جواب دیتے ہوئے ان کو یہاں پہ منافقین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر کہ تم اس جیسی کتاب نہیں نہ بنا سکو گے وَلَن تَفْعَلُوا، تو تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ جملہ خبریہ ہے جو انداز قسم میں قطع اعلان ہے کہ کبھی یہ قرآن جیسا کلام لا ہی نہیں سکو گے۔ یہ قرآن کے معجزے ہونے پر واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ پیشن گوئی 1400 سال تک آج تک بھی سچی ثابت ہو رہی ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارِ، تو پھر اس آگ سے بچو، یعنی اب تمہارا انکار، ضد، ہٹ درمی اور کفر ہے تو اس کا نتیجہ دوزخ کی آگ ہے، بس اس کے بچنے کی فکر کرو۔ جہنم کی آگ کی شدت، النار التی وقودها الناس والحجارہ،
یہاں آگ کے ایندھن کو بیان کیا گیا ہے کہ الناس انسان یعنی وہ کافر اور مجرم جو جہنم میں جھونکے جائیں گے. استغفر اللہ. الحجارہ پتھر. مفسرین کے اقوال کے مطابق بعض نے کہا ہے کہ وہ پتھر جو دنیا میں پوجے گئے تھے جہنم میں ایندھن کے طور پر استعمال کیے جائیں گے. بعض نے کہا ہے کہ وہ گندک کے پتھر ہوں گے جن کی آگ سخت تر اور بدبو سے زیادہ بدترین ہوگی. یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ عام آگ نہیں ہے بلکہ انتہائی شدید دردناک اور دائمی عذاب ہے. اعدت للکافرین. اب وہ یا تو بت جو دنیا میں پوجے گئے تھے اس پتھر سے تیار کی گئی آگ یا وہ گندک کے پتھر سے تیار کی گئی آگ. کس کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی وہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا. اعدت للکافرین. کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ آگ. یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ جہنم پہلے سے موجود ہے. اس کا مقصد ڈر اور تنبیہ ہے کہ اگر ایمان نہ لائے تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا انجام ہوا. ہمارے لیے جو اس میں عملی نکات ہیں اس پر غور کریں. یہ آیت قرآن کے معجزے ہونے کے پر عقلی ثبوت ہے. انکار اور ضد کی سزا جہنم ہے. اس کے بچنے کا واحد راستہ ایمان اور اتباع قرآن ہے. اس پہ اہل ایمان کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں. اس آیت میں وارننگ کا انداز اپنایا گیا ہے تاکہ دل میں خشیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. اللہم اجرنا من النار وجعلنا من الذین کتابک واتبعوا نبیک وعملوا بالقرآن وثبتنا علی الایمان حتی نلقاک. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کا ایک شیئر دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اپنی کمنٹ میں بھی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.